بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، بے حد لاڈ پیار میں پلی بڑھی تھی۔ غربت ہونے کے باوجود میرے ماں باپ میری کوئی بات نہیں ٹالتے تھے۔ میرا ابا ایک قلی تھا، ریل گاڑی میں سفر کرنے والوں کا سامان اتارنا اور چڑھانا اس کا کام تھا۔ اچھا کھانا پینا میسر نہ ہونے کے باوجود وہ اپنے ناتواں جسم سے کئی کلو وزن اکیلے اٹھا لیا کرتا۔ کبھی دہاڑی ملتی اور کبھی نہ بھی ملتی، وہ دونوں کچھ کھائیں یا فاقہ کرنا پڑے، پر میری پسند کا کھانا لازمی میرے سامنے موجود ہوتا۔ بچپن میں تو مجھے ابا کی پریشانی کا اتنا اندازہ نہیں تھا، پر جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی مجھے ابا کی تکلیف اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی۔ وہ جب بھی تھکا ہارا آتا میں جھٹ نیم گرم پانی لا کر رکھتی اور اس کے پاؤں اس میں ڈال کر ہلکی ہلکی مالش کرنے لگ جاتی۔ ابا مجھے دعائیں دیتے نہ تھکتے۔ میرے اماں اور ابا میں بے حد پیار تھا، وہ بنا کہے ایک دوسرے کی بات سمجھ جایا کرتے۔ جس دن ابا کی دہاڑی اچھی لگ جاتی یا کوئی بابو ابا کو خوشی سے انعام دے دیتا، اس دن ہماری عید ہو جاتی۔ ابا میرے اور اماں کے لیے لازمی کچھ نہ کچھ لے آتا۔ ابا ہماری خوشی کے لیے اضافی کام کیا کرتا تھا۔ میٹھی عید یا بقرعید پر یا کسی بھی تہوار پر جب مسافر نہ ہونے کے برابر ہوتے، ان دنوں وہ گھر میں آرام کرنے کی بجائے کوئی اور دہاڑی ڈھونڈ لیا کرتا۔ میں نے کبھی ابا کو کسی بھی چھٹی والے دن گھر پر بیٹھے نہیں دیکھا تھا۔ ابا کو شاید معلوم تھا کہ اس کی بیٹی نصیب اچھا لکھوا کر نہیں آئی تھی، تبھی وہ میرا اتنا خیال رکھتا تھا کہ شادی کے بعد کی مشکلات اٹھاتے ہوئے میکے کا سکھ یاد کر کے طاقت ملتی رہے۔ میں ابھی 14 سال کی ہی ہوئی تھی کہ میرے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے، پر ابا ابھی میری شادی کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو 10 جماعتیں لازمی پڑھاؤں گا۔ میں نے 15 برس کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ اماں نے میرے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ غریب کی جھونپڑی میں کسی شہزادے کا رشتہ تو آ نہیں سکتا تھا، پر ابا چاہتا تھا کہ لڑکا بھی کم از کم 10 جماعتیں پاس ہو۔ ابا کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ لڑکا 12 جماعتیں پاس تھا اور کپڑے کا اپنا کاروبار کرتا تھا، پر اس کی عمر ذرا زیادہ تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ عمر کا کیا ہے، لڑکے کی صرف کمائی دیکھی جاتی ہے، اور اپنا کام ہونے کا مطلب تھا مہینے کے 20-25 ہزار تو آرام سے کما لیتا ہوگا۔ اماں کے زور دینے پر ابا نے اس رشتے کے لیے ہاں کی تھی۔ یہ میرا پہلا باقاعدہ رشتہ تھا جو گھر تک آیا تھا۔ اس سے پہلے تک ابا نے کسی کو گھر تک آنے ہی نہیں دیا تھا۔ رشتہ بظاہر ٹھیک تھا، لڑکا بھی اچھا اور سلجھا ہوا لگا۔ ابا نے فضول رسموں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے سیدھا سیدھا نکاح کی تاریخ رکھ دی۔ میں جلد ہی بیاہ کر ساجد کے گھر آ چکی تھی۔ ساجد 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ سب بہنیں شادی شدہ تھیں۔ گھر میں صرف ساجد کی والدہ ہوا کرتی تھیں۔ ساجد دکان پر چلا جاتا تو میں اپنی ساس کے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی۔ وہ بہت کم بولتی تھی، میں بھی خاموش بیٹھی رہتی۔ گھر میں تو ہر وقت اماں ابا کا دماغ کھاتی رہتی تھی، پر یہاں سمجھ نہ آتی کہ کیا بات کروں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پورا سال گزرنے کے بعد بھی ساجد کی بہنوں میں سے کبھی کوئی ملنے نہ آئی۔ میں نے انہیں پہلی اور آخری دفعہ شادی کی تقریب میں ہی دیکھا تھا۔ ساجد نے بھی کبھی اپنی بہنوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ کبھی میں ان کا ذکر کرتی تو ساجد بے چین ہو جاتا۔ نندوں کے آنے سے گھر میں رونق ہو جایا کرتی ہے، میں اکثر سوچا کرتی تھی۔ ساجد کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تھا۔ وہ رات کو واپسی پہ میرے لیے کبھی چاٹ تو کبھی دہی بڑے لے آتا۔ ایک شام ساجد گھر پہ تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں باورچی خانے میں مصروف تھی۔ ساجد دروازے پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں کچھ دیر میں باہر آئی تو مجھے دروازے کے باہر کوئی عورت دکھائی دی جو بری طرح رو رہی تھی اور ساجد کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی جیسے اس کی منتیں کر رہی ہو۔ میرے باہر آتے ہی ساجد نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ فقیرنی تھی، میرے پوچھے بنا ہی وہ بتا کر کمرے میں چلا گیا۔ شادی کو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، پر ابھی تک ہماری اولاد نہ ہوئی تھی۔ مجھے پریشانی ہوئی تو میں نے ساجد سے ذکر کیا۔ اس نے زیادہ پرواہ نہیں کی۔ رب کی مرضی جب ہونی ہوئی ہو جائے گی، اور نہ بھی ہوئی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ بہت سے جوڑے ہیں جو بے اولاد ہیں، وہ بھی تو جی رہے ہیں۔ وہ ہواؤں میں گھورتا ہوا بولا۔ مجھے اس کا رویہ کچھ عجیب لگا۔ بظاہر وہ ٹھیک ٹھاک تھا، مگر کبھی کبھار وہ بہت عجیب ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے بات کرنے کی ٹھانی، وہ ضرور مجھے کوئی اچھا مشورہ دیں گی۔ یہ سوچتے ہوئے میں ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ فون پر کسی سے بات کرنے میں مشغول تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی فون بند کر دیا۔ آپ کر لیں بات،
میں شرمندہ ہوتی ہوئی بولی، کوئی نہیں، میں پھر کر لوں گی، تم آ جاؤ۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ہسپتال جا کر ڈاکٹرنی کو چیک کروانا چاہتی ہوں۔ وہ میری بات سن کر کچھ چپ سی ہو گئیں، پھر بولیں، اس کے لیے ہسپتال جا کر علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہونا ہوگا خود ہی ہو جائے گا۔ ساس کے 2 ٹوک جواب کے بعد میں بھی چپ چاپ بیٹھ گئی۔ نہ میرے شوہر کو اولاد کی چاہ تھی، نہ ساس کو کوئی جلدی، تو پھر مجھے کیا پریشانی لینی پڑی تھی؟ ایک بار میں اماں ابا سے ملنے گئی تو اماں مجھے زبردستی ایک ڈاکٹرنی کے پاس لے گئی جو ان کے گھر کے قریب ہی بیٹھتی تھی۔ اس نے مجھے کچھ ہدایات دیں اور طاقت کی گولیاں لکھ دیں۔ شام کو ابا گھر آیا تو اماں نے اسے پرچی پکڑا دی۔ ساجد کے آنے سے پہلے ابا دوائی لے آیا تھا۔ میں ساجد کے ساتھ گھر آ گئی اور ڈاکٹرنی کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کرتی رہی۔ ساجد کو میں نے اس بارے میں کچھ نہ بتایا کہ وہ خواہ ناراض ہوگا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے میری طبیعت کچھ گری سی تھی، کمزوری بھی کافی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے گمان ہوا کہ کہیں میں حاملہ تو نہیں ہو گئی، پر میں نے ساجد سے اس بارے میں کچھ ذکر نہ کیا۔ میں چپ چاپ گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ کچھ دنوں بعد میں اماں کی طرف گئی تو اسی ڈاکٹرنی سے میں نے اپنا معائنہ کروایا۔ میرا گمان درست ثابت ہوا۔ ڈاکٹرنی نے خوشخبری سنا دی تھی۔ اس نے مجھے چند مزید دوائیاں لکھ دیں جو میں نے ابا سے ہی منگوا لیں۔ میں ابھی ساجد کو کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ میرا بچہ ضائع ہی نہ کروا دے۔ الٹیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو بات زیادہ دیر نہ چھپ سکی۔ میری ساس تو پہلی بار میں ہی سمجھ گئی تھی، پر اس نے بھی ساجد سے کوئی ذکر نہ کیا۔ ساجد تو صبح کا گیا رات کو آتا تھا۔ ایک رات میری اس کے سامنے طبیعت خراب ہو گئی تو اسے بھی شک ہو گیا۔ وہ مجھے اسی وقت ہسپتال لے گیا۔ میرے حاملہ ہونے کی خبر سن کر وہ کافی پریشان تھا۔ نرس نے بتا دیا تھا کہ 4واں ماہ شروع ہونے کو ہے۔ ایسے میں وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چپ چاپ مجھے گھر لے آیا۔ ساجد کا رویہ میرے ساتھ بہت بدل چکا تھا۔ وہ کھچا سا رہتا، نہ وہ پہلے کی طرح میرا خیال رکھتا اور نہ ہی وہ مجھے دوبارہ ہسپتال لے کر گیا۔ جیسے جیسے میری ڈیلیوری کے دن نزدیک آ رہے تھے، ساجد کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا کرنے لگا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنے کے بہانے ڈھونڈتا اور مجھے مارنے کو دوڑتا۔ میری ساس بیچ میں بڑھ کر بیچ بچاؤ کرا دیتی۔ یوں تو میں اسے زیادہ جواب نہ دیتی اور چپ چاپ سنتی رہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے مجھے مارنے کا موقع ملے اور میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچے۔ ساجد نے مجھے دھمکی دی کہ بیٹی پیدا ہوئی تو تجھے بھی جان سے مار ڈالوں گا اور اسے بھی۔ میرا شب و روز پریشانی میں گزرنے لگے۔ میں خدا سے دعا مانگتی کہ مجھے بیٹا عطا کر دے تاکہ اسے ماں کے ساتھ ساتھ باپ کا پیار بھی مل سکے۔ رات میری طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی تھی۔ میں نے کسی نہ کسی طرح رات کاٹی اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ فجر کی نماز پڑھ کر میں نے ساجد کو اٹھایا تو وہ بھی خلاف توقع چپ چاپ اٹھ گیا اور مجھے ہسپتال لے آیا۔ مجھے ہسپتال میں داخل کر لیا گیا تھا۔ میں نے ایک پھول سی بچی کو جنم دیا تھا۔ نرس نے مجھے بچی لا کر تھما دی تھی۔ میں بہت خوش تھی اور خوفزدہ بھی۔ پتہ نہیں ساجد بچی اور میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ میری ساس میرے ساتھ تھی، وہ بچی کو سنبھال رہی تھی۔ ساجد مجھے ہسپتال میں نظر نہ آیا۔ میری ساس مجھے لے کر گھر آ گئی۔ ساجد کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ میں اس کا انتظار ہی کرتی رہی۔ وہ رات بھر گھر نہ آیا۔ شاید وہ دکان پہ ہی رک گیا تھا۔ اگلی رات وہ گھر واپس آیا اور کافی دیر ماں کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ ماں بیٹا نہ جانے کیا باتیں کرتے رہے، میں کوشش کے باوجود نہ سن سکی۔ ساجد رات گئے کمرے میں آ گیا اور بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ نہ اس نے مجھ سے کوئی بات کی، نہ بچی کی طرف دیکھا۔ شب و روز ایسے ہی گزرنے لگے۔ ساجد رات گئے کمرے میں آتا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ جاتا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ مجھے اور بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام جنت رکھا۔ وہ بہت پیاری اور پرسکون بچی تھی۔ سرخ و سفید رنگت اس نے اپنے باپ کی چرائی تھی، جبکہ اس کی بڑی بڑی چمکدار آنکھیں بالکل میرے جیسی تھیں۔ جنت بڑی ہو رہی تھی، وہ سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی۔ ساجد بھی اب کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا کرتا تھا۔ میں دیکھتی تو فوراً نظریں چرا لیتا۔ جنت تھوڑی بڑی ہوئی تو باپ کو تنگ کرتی، بستر پر اس کے پاس پہنچ جاتی۔ وہ اسے خود سے پیچھے کرتا تو پھر سے اس کے سینے پر چڑھ جاتی۔ اب ساجد بھی اس کو پیار کرنے لگا تھا۔ وہ اس کو سینے پہ سلا لیا کرتا تھا۔ وہ دکان سے آتا تو جنت بھاگ کر اس کی گود میں چڑھ جاتی۔ اب وہ اس کے لیے خریداری بھی کر کے لانے لگا تھا، مگر میرے ساتھ اس کا رویہ ویسا ہی رہا۔ وہ مجھ سے جھگڑتا تو بیٹی پیدا کرنے کا طعنہ ضرور دیتا۔
جنت ابھی 2 سال کی ہی ہوئی تھی کہ ایک دن وہ جنت کو زبردستی میری گود سے لے گیا کہ اس کو آئس کریم کھلانے لے کر جا رہا ہوں۔ میں حیران تھی کہ یہ اچانک آئس کریم کہاں سے آ گئی، اور وہ تو ابھی بہت چھوٹی تھی، آئس کریم کھاتی بھی نہیں تھی۔ میرا دل بے چین ہو گیا، ضرور کوئی گڑبڑ تھی۔ میں اپنی جنت کی خیریت سے واپس آنے کی دعا مانگنے لگی۔ کافی دیر گزر گئی، وہ دونوں واپس نہ آئے تو میں بھی چادر اٹھا کر باہر نکل گئی۔ کچھ دور جا کر مجھے ساجد اکیلا واپس آتا دکھائی دیا۔ جنت کہاں ہے؟ میں نے پریشانی میں پوچھا۔ وہ کھو گئی ہے، وہ کہتا تیز تیز چلتا گھر میں داخل ہو گیا۔ وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں بھاگ کر اس کے پیچھے گئی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کہاں ہے میری جنت؟ کہاں چھوڑ آئے اسے؟ کیسے کھو گئی وہ؟ میں نے اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ میرے چیخنے چلانے کی آواز سن کر میری سانس بھی ادھر آ گئی۔ اسے پتہ چلا کہ جنت گم ہو گئی ہے تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ساجد میرے سوالات سے بچنے کے لیے گھر سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میں اکیلی ہی گھر سے جنت کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی، کہیں اس ظالم نے میری بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ میں پریشانی سے سوچ رہی تھی۔ مجھے جلد از جلد پولیس کی مدد لینی چاہیے تاکہ جنت ہر ممکنہ خطرے سے بچ سکے۔ میں پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ میں اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانا چاہتی ہوں۔ میں نے وہاں موجود سپاہی سے کہا، وہ مجھے اندر لے گیا۔ انسپکٹر مجھ سے معمول کے سوالات کرتا رہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہمیں اسی عمر کی بچی کا کچھ سامان ملا ہے، آپ دیکھ لیں تاکہ پہچان میں آسانی ہو سکے۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ جو ہی میں کمرے میں داخل ہوئی میری روح لرز گئی، کیونکہ وہ میری جنت کے کپڑے اور جوتے تھے۔ میں ان کپڑوں کو اچھی طرح پہچان گئی، کیونکہ وہ فراک میں نے خود سلائی کر کے آج ہی صبح جنت کو پہنائی تھی۔ میں جنت کے کپڑے سینے سے لگائے زارو قطار ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے میری جنت کو؟ میں نے انسپکٹر سے پوچھا۔ ہمیں معلوم نہیں، پر ہم جلد ہی پتہ لگوا لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ کچھ ہی دیر پہلے ایک فقیر کی کسی حادثے میں ہلاکت ہو گئی تھی۔ یہ کپڑے اور جوتے اس کے پاس سے برآمد ہوئے ہیں۔ آپ گھر جائیں، جیسے ہی کچھ پتہ چلے گا ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ انہوں نے مجھے گھر بھیج دیا۔ نہ جانے میری جنت کس حال میں ہوگی۔ میں آنسو بہاتی واپس گھر لوٹ آئی۔ میرے گھر آنے کے کچھ ہی دیر بعد پولیس ساجد کو پکڑ کر لے جا چکی تھی تاکہ اس سے پوچھ گچھ کر سکے۔ ساجد کو پولیس کے پاس آج تیسرا دن تھا، لیکن اس نے اپنا منہ نہ کھولا تھا۔ اس کا بیان وہی تھا جو اس نے مجھے بتایا تھا، جبکہ میری جنت کا بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا کہ ہو سکتا ہے کہ جنت کی کوئی خبر ہو۔ باہر کوئی عورت تھی جو ساجد کا پوچھ رہی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ وہ جیل میں ہے۔ ساجد کے جیل میں ہونے کا سن کر وہ حیران ہوئی اور وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے تمام تفصیل بیان کر دی۔ میری بچی بھی ساجد نے مجھ سے چھین لی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اب کے حیران ہونے کی میری باری تھی۔ میں اسے اندر لے آئی۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے اس سے ہمدردی سے پوچھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا نام سعدیہ ہے، میں ساجد کی پہلی بیوی ہوں۔ میری اور ساجد کی پسند کی شادی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ محبت کی شروعات ساجد کی جانب سے ہی ہوئی تھی۔ میری بہن کی شادی میں ساجد اور اس کے گھر والے بھی شریک تھے۔ میں کھانا لگوانے میں مگن تھی کہ کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ساجد کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے پر دمک دیکھ کر میں حیران تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے مجھ سے اظہار محبت کر دیا۔ میں کیا جواب دیتی؟ میں وہاں سے پلٹ کر اندر چلی گئی۔ میری خاموشی کو اس نے میرا اقرار سمجھا اور اگلے ہی دن اپنے گھر والوں کو رشتہ دے کر بھیج دیا۔ ساجد اچھا لڑکا تھا، گھر میں سب کا دیکھا بھالا تھا، اس لیے میرے گھر والوں نے جلد ہی ساجد کی ماں کو ہاں کہہ دی۔ جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ والی صورتحال تھی۔ میں ساجد کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ ساجد ایک اچھا شوہر ثابت ہوا۔ اس نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے بھی اس سے محبت تھی، پر شادی کے بعد تو اس نے مجھے اپنا گرویدہ ہی بنا لیا تھا۔ میرا اس کے بغیر وقت ہی نہیں گزرتا تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے اسے باپ بننے کی خبر بھی سنا دی تھی۔ باپ بننے کی خبر سن کر وہ بے انتہا خوش تھا۔ ہم دونوں نے مل کر خوب خریداری کی۔ اس نے میرے ہونے والے بچے کے لیے مہنگی سے مہنگی چیزیں لے کر دیں۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ میری اور ساجد کی جان بستی تھی اس میں۔ ہم دونوں ہی اسے بہت پیار کرتے تھے۔ ہم نے اس کا نام دعا رکھا تھا۔ وہ 5 سال کی ہوئی تو ہم نے اس کا اسکول میں داخلہ کروا دیا۔
پہلے دن ساجد اس کو اسکول چھوڑ کر اپنے کام پر چلا گیا۔ واپسی پر میں اسے اسکول سے لینے گئی تو پتہ چلا کہ وہ تو اسکول آئی ہی نہیں تھی۔ میں روتی پیٹتی گھر آئی تو ساجد گھر میں نہیں تھا۔ میں اسے ڈھونڈنے نکلی، وہ مجھے گھر کے پاس ہی مل گیا۔ اس نے بتایا کہ بچی گم ہو گئی ہے۔ میں نے پولیس میں بھی رپورٹ لکھوائی پر بچی کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ پولیس نے بھی ساجد سے پوچھ گچھ کی تھی مگر بے سود۔ مجھے آج بھی یقین ہے کہ ساجد کو معلوم ہے کہ بچی کہاں ہے۔ میں نے اس کی کئی بار منتیں کیں کہ مجھے بتا دے پر وہ مجھے نہیں بتاتا۔ میں اپنی روداد سنا کر وہ پھر سے رونے لگی۔ اس کی کہانی سن کر میں اور بھی ڈر گئی تھی۔ ساجد کتنا بڑا دھوکے باز تھا۔ اس نے یہ بات ہم سے چھپائی تھی کہ وہ پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچی کا باپ بھی تھا۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ جنت کی گمشدگی کی وجہ بھی وہی تھا۔ اب ہمیں 2 بچیوں کو ڈھونڈنا تھا۔ جنت ہو یا دعا، دونوں ہی معصوم بچیاں تھیں۔ وہ بھی میری طرح ایک ماں تھی اور ساجد کے ظلم کا شکار تھی۔ میں اسے ساتھ لے کر پھر پولیس اسٹیشن پہنچ گئی اور انسپیکٹر کو ساری بات بتائی۔ یہ بات جان کر وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ اب اس میں کوئی شک باقی نہیں رہا تھا کہ قصوروار ساجد ہی تھا۔ میں نے واپس آ کر ساجد کے گھر سے اپنا سامان سمیٹا اور ابا کے گھر واپس آ گئی۔ ابا اماں جنت کی گمشدگی کی خبر سن کر بے حد پریشان تھے۔ ساجد ایک لا ابالی سا نوجوان تھا، 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی اور گھر بھر کا لاڈلا۔ بہنوں میں سب سے چھوٹا تھا، لہٰذا بہنوں نے ہمیشہ اس کے لاڈ اٹھائے۔ ان کا بس چلتا تو اسے زمین پر قدم بھی نہ رکھنے دیتی۔ ابا تھوڑی بہت سختی کرتے تو بہنیں اور ماں آڑے آ جاتی۔ ساجد کو شہر کے مہنگے اسکول میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ ماں بہنیں سلائی کڑھائی کر کے اس کی پڑھائی کا خرچہ نکال لیتی۔ ابا سرکاری ملازم تھے، ان کی آمدنی سے گھر کا اچھا گزارا ہو جاتا۔ ساجد جوانی میں قدم رکھ چکا تھا۔ وہ ہاتھ پہ گھڑی باندھے لٹھے کا اکڑا سفید شلوار قمیص پہن کر گھر سے باہر نکلتا تو محلے کی کئی لڑکیوں کے دل کی دھڑکن رک جاتی۔ وہ سب اس پہ فدا ہو جاتی۔ ساجد تو کسی کو لفٹ کراتا نہیں تھا۔ کئی لڑکیاں بار بار اس کے گھر کے چکر لگایا کرتیں تاکہ اس کی ماں اور بہنوں کو خوش رکھ سکیں۔ ساجد میٹرک کا امتحان پاس کر کے کالج میں آ چکا تھا۔ اس بار ماں بہنوں کے ساتھ اس کی اپنی خواہش بھی شہر کے سب سے مہنگے کالج میں ایڈمیشن لینے کی تھی۔ اس کی کوئی خواہش کبھی رد نہیں ہوئی تھی تو یہ کیسے ہو سکتی تھی؟ اس کا داخلہ کروا دیا گیا تھا۔ کالج میں امیر باپوں کی بگڑی ہوئی اولادیں بھی تھیں۔ ساجد کی بھی لڑکوں کے ایسے ہی گروپ سے دوستی ہو گئی جو ذرا بگڑے ہوئے تھے۔ وہ روزانہ کے ہزاروں روپے اڑاتے اور ساجد کو بھی عیش کراتے۔ ساجد ان کی شاندار گاڑیوں کو دیکھ کر خود بھی ایسی ہی عیش و عشرت سے بھرپور زندگی گزارنے کی تمنا کرتا۔ اسے احساس ہوا کہ اب تک کی زندگی اس نے کس قدر سادگی سے گزار دی تھی۔ وہ ان لڑکوں سے پوری طرح متاثر ہو چکا تھا اور ان کے رنگ میں رنگنے کی پوری کوشش کرتا۔ آئینہ انہی کے کالج میں پڑھتی تھی۔ اس کا تعلق کسی زمیندار خاندان سے تھا۔ اس کے والد مشہور سیاستدان تھے۔ لمبی زلفوں والی دھان پان سی آئینہ نہایت ذہین تھی۔ بیت بازی کا مقابلہ ہو یا تقاریر کا، آئینہ ہمیشہ پہلے نمبر پہ رہتی۔ وہ کسی بھی تعلیمی موضوع پر بے تکان بولتی اور اپنے مقابل کو آسانی سے مات دے جاتی۔ آئینہ آدھے کالج کے لڑکوں کی پسند بن چکی تھی، لیکن وہ کسی کو کبھی گھاس نہ ڈالتی۔ ساجد کے گروپ کا سب سے بگڑا لڑکا طارق تھا، جس کا آئینہ پہ دل آ چکا تھا۔ آخری سال کی پارٹی میں نشے میں دھت طارق نے آئینہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آئینہ نے اسے اس زور کا تھپڑ دے مارا کہ آس پاس کے سبھی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ طارق وہاں سے تو چپ چاپ چلا گیا پر اپنی بے عزتی نہ بھول سکا۔ ساجد 12ویں کے امتحان دے کر فارغ ہو چکا تھا۔ آخری پرچے کی شام کو ہی طارق اس کے گھر موجود تھا۔ وہ آئینہ کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ طارق سارا منصوبہ بنا چکا تھا، اسے کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ اس نے ساجد کو شامل کرنے کا سوچا۔ ساجد کے گھر والے 2 دن کے لیے دوسرے شہر جا رہے تھے۔ طارق کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے ساجد کے گھر کا ہی انتخاب کر لیا۔ وہ آئینہ کو اغوا کر کے ساجد کے گھر لے آیا۔ اس کا ارادہ 1-2 دن میں اسے آزاد کر دینے کا تھا۔ اس کا مقصد بس اس کا غرور توڑنا تھا۔ طارق نے اس کی آنکھوں پہ پٹی لپیٹ دی اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ ان کا خیال تھا اسے معلوم نہیں پڑے گا کہ اسے کہاں رکھا گیا تھا، پر آئینہ ان کی سوچ سے زیادہ تیز تھی۔ وہ کوشش کر کے اپنے ہاتھوں پہ بندھی رسی 1 دن میں ہی کھول چکی تھی۔ شام کو جب طارق اسے کھانا دینے کمرے میں گیا تو وہ اس کے سر پر کوئی چیز مار کر کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ باہر ساجد موجود تھا۔
ساجد نے اسے قابو کر لیا جبکہ طارق لڑکھڑاتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ وہ دونوں کو دیکھ اور پہچان چکی تھی۔ اب اس کی رہائی کا مطلب ان دونوں کی تباہی تھا۔ وہ امیر باپ کی بیٹی تھی۔ اس کو اغوا کے جرم کے نتیجے میں ان دونوں کا مستقبل تباہ ہو جانا تھا۔ انہوں نے زبردستی اسے کمرے میں بند کیا۔ طارق بھی کافی پریشان تھا۔ اس کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، پر اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسے دوبارہ قابو کرنے کے دوران مزاحمت کرنے پر وہ کچھ زخمی بھی ہو گئی تھی اور اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے۔ طارق کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے ساجد کو کسی بہانے سے گھر سے باہر بھیج دیا۔ طارق نے آئینہ کے ساتھ زیادتی کی اور اس کا گلا دبا دیا۔ جب تک ساجد آیا، آئینہ کا دم نکل چکا تھا۔ ان دونوں نے اس کی لاش کو نہر میں پھینک دیا۔ آئینہ کے باپ کا اس قدر اثر و رسوخ تھا کہ پولیس نے چند ہی دنوں میں ساری کارروائی مکمل کر لی۔ ان دونوں کا سراغ لگ چکا تھا۔ طارق کے باپ نے اسے کسی دوسرے ملک بھیج دیا تھا جبکہ ساجد پکڑا گیا۔ تمام الزام ساجد کے سر پڑ چکا تھا۔ وہ زیادہ دیر تشدد برداشت نہ کر سکا اور سب سچ اگل دیا۔ اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ساجد جیل میں تھا، پر آئینہ کے باپ کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے گولی مارے، لہٰذا اس نے ساجد کو جیل سے رہا کروایا اور اس کی چاروں بہنوں اور ماں کو اٹھوا لیا اور اپنی حویلی کے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ ساجد کو پتہ چلا تو وہ خود آئینہ کے باپ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے آئینہ کے باپ کو کہا کہ مجھے گولی مار دو لیکن میری ماں بہنوں کو چھوڑ دو۔ ان کا اس سب میں کیا قصور بھلا؟ قصور تو میرا ہے۔ آئینہ کا باپ یہی چاہتا تھا کہ ساجد اس کے سامنے آئے۔ اس نے اس کی ماں بہنوں کو رہا کرنے کا حکم دیا اور ساجد پہ بندوق تان دی۔ ساجد کی ماں اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں نے بہت ناز و نعم سے پالا ہے، ہم خون بہا دینے کو تیار ہیں، جو بھی آپ کہیں گے۔ سیٹھ کچھ سوچ کر بولا کہ ٹھیک ہے، میرے بدلے کی آگ صرف ایک ہی صورت میں ٹھنڈی ہو سکتی ہے کہ ساجد کی چاروں بہنیں ایک ایک سال میری حویلی کی خدمت گزار بن کر رہیں گی اور اس کی ہونے والی بیٹیاں بھی میری حویلی کے خدمت گزاروں میں شامل رہیں گی۔ خود غرض ماں نے بیٹے کی زندگی کی خاطر حامی بھر لی۔ ساجد کی چاروں بہنوں نے ایک ایک سال حویلی میں کام کیا۔ وہاں ان کے ساتھ اچھے سلوک کی توقع تو تھی نہیں۔ حویلی کے مکینوں کا سلوک نہایت ذلت آمیز تھا۔ جو اس کی بہنوں نے سہا تھا، ساجد نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹیاں سہیں۔ ساجد اور اس کی ماں نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا۔ کچھ سالوں بعد وہ سیٹھ کی شرط بھی بھلا چکا تھا۔ اسے سعدیہ سے محبت ہو گئی اور اس نے سعدیہ سے شادی کر لی۔ بہت عرصے بعد وہ زندگی کی طرف دوبارہ لوٹا تھا۔ بیٹی کی پیدائش پر وہ کافی خوش تھا۔ ایک دن وہ بیٹی کے لیے کچھ چیزیں خرید رہا تھا کہ اسے وہاں وہی سیٹھ دکھائی دیا۔ سیٹھ ساجد کے قریب آ گیا اور اسے کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا تھا تم ہم سے بھاگ سکتے ہو؟ اپنی بیٹی کو خود ہمارا خدمت گزار بناؤ گے یا ہم زور زبردستی کریں؟ ساجد وہاں سے بھاگ آیا تھا۔ وہ کافی پریشان رہنے لگا تھا، پر اس بات کا کوئی حل اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بہت اثر و رسوخ والے لوگ تھے۔ ساجد اپنی بیٹی کسی صورت وہاں نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑنے کے لیے نکلا تو اسکول کی بجائے اپنی بہن کے پاس دوسرے شہر چھوڑ آیا تاکہ سیٹھ کے آدمیوں کو اس کی بیٹی کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکے۔ یہ بات اس نے اپنی بیوی تک کو نہیں بتائی تھی۔ اس کی بیوی اس سے ناراض ہو کر اسے چھوڑ گئی تھی۔ کچھ سالوں تک ساجد اکیلے ہی زندگی گزارتا رہا، پر اس کی ماں اس کی تنہائی دیکھ کر پریشان رہتی تھی۔ ایک دن ساجد کو ٹیلی ویژن سے سیٹھ وارث کے انتقال کی خبر ملی۔ وہ پرسکون ہو گیا۔ اس کی ماں نے اس کی دوسری شادی کے لیے زور ڈالا تو وہ بھی مان گیا۔ اس کے اندر کہیں ابھی بھی خوف موجود تھا۔ وہ اولاد نہیں چاہتا تھا کہ کہیں پھر سے بیٹی نہ ہو جائے، پر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کے گھر پھر سے بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ بہت افسوس میں تھا۔ وہ ڈر کے مارے بیٹی کو نظر بھر کے دیکھتا بھی نہیں تھا، پر وہ اسے اپنی معصوم باتوں میں لگا ہی لیا کرتی۔ اب اس کو بھی اس پہ پیار آنے لگا تھا۔ اس کا ڈر آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ اب وہ اپنی بیٹی کے لیے خریداری بھی کر لیا کرتا تھا۔ ایک دن خریداری کرتے ہوئے اسے سیٹھ وارث کا بیٹا دکھائی دیا۔ وہ ساجد کے قریب آ گیا۔ اس کی خریداری کی طرف اشارہ کر کے بولا، ملواؤ گے نہیں اپنی بیٹی سے؟ ساجد وہاں سے بھاگ آیا۔ وہ بہت خوفزدہ تھا، جبکہ سیٹھ کی گاڑی اس کے گھر تک اس کے پیچھے آئی تھی۔ سیٹھ کا بیٹا اس کا گھر دیکھ چکا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ جنت کو بھی غائب کر دے۔
اس نے اپنی بہن کو فون کر کے بلا لیا تھا کہ وہ جنت کو لے جائے۔ وہ دوپہر کی ٹرین سے آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو زبردستی گھر سے لے آیا۔ وہ اسے اسٹیشن کی طرف لے جا رہا تھا۔ جنت نے کیچڑ میں گر کر اپنے سارے کپڑے اور جوتے بھگو لیے تھے۔ اس نے پاس کی ہی دکان سے کپڑے اور جوتے لے کر اسے تیار کر دیا اور گیلے کپڑے اور جوتے فٹ پاتھ پر بیٹھے فقیر کو دے دیے۔ وہ جنت کو اسٹیشن پر اپنی بہن کے حوالے کر آیا تھا۔ جنت محفوظ تھی۔ وہ قدرے پرسکون تھا، مگر جنت کی ماں رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ پھر اسی تکلیف سے گزر رہا تھا جس تکلیف میں وہ پچھلے کئی سالوں سے تھا۔ اتنے سالوں کی اذیت جو وہ کاٹ رہا تھا، نہ جانے اس کے ساتھ ساتھ کس کس کو کاٹنی تھی۔ وہ کسی کو اس بارے میں نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کا ماضی وہ تاریک پہلو تھا جس نے اس کے حال کو بھی تاریک بنا دیا تھا۔ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی ماں اس کے سامنے کھڑی اسے سچ بتا دینے کی تاکید کر رہی تھی۔ مجھ میں سچ بولنے کا حوصلہ نہیں۔ اس کے لب اتنی آہستگی سے ہلے کہ اس کی ماں بمشکل اس کی بات سن پائی۔ سیٹھ کا بیٹا اب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب وہ وقت نہیں رہا جو 15 سال پہلے تھا۔ ویسے بھی پولیس ہماری بچیوں کی حفاظت میں ہمارا ساتھ دے گی۔ بالآخر ساجد نے سچ بول دیا تھا۔ پولیس نے طارق کے بارے میں تفتیش شروع کی تو وہ پاکستان میں ہی پایا گیا۔ وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ اب آئینہ کا کیس بند ہو چکا تھا، کچھ عرصے پہلے ہی پاکستان لوٹا تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے سیٹھ وارث کے بیٹے کو بھی بلا لیا اور اسے بتایا کہ اس کا اصلی مجرم طارق ہے، ساجد نہیں۔ ساجد کی بہن کو بھی بلا لیا گیا۔ مجھے، میری جنت اور ساجد کی دوسری بیوی کو اس کی دعا مل چکی تھی۔ آج جنت کی 5ویں سالگرہ تھی۔ سبھی بہت خوش تھے۔ ساجد نے بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ ساجد کی 4 بہنیں اور ان کے بچے بھی شریک تھے۔ گھر میں بھرپور رونق تھی۔ ساجد کی دوسری بیوی اور بیٹی بھی موجود تھیں۔ جیل سے آنے کے بعد ساجد مجھے اماں اور ابا کے گھر ملنے آیا تھا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی اور بتایا کہ وہ خود کئی سالوں سے اذیت میں مبتلا تھا۔ دعا کو اس کی ماں سے اور جنت کو مجھ سے دور کر کے وہ خود بھی خوش نہیں تھا۔ میں نے ساجد کو معاف کر دیا تھا اور اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ آخر اس نے جو کچھ کیا تھا دعا اور جنت کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہی کیا تھا۔ میں نے ساجد کو اس کی پہلی بیوی اور بچی سے ملنے کی اجازت بھی دے رکھی تھی، کیونکہ ایک دوسرے کی خوشی میں ہی ہماری خوشی جڑی ہوتی ہے۔ میں کرسی پر بیٹھی مسکرا کر جنت کو خوش ہوتا دیکھ رہی تھی۔ کیک کاٹنے کا وقت ہوا تو ساجد نے میرے پاس آ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور میز کی جانب چل دی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔